الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وخاتم الرسل وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. آج ہم ایک دفعہ پھر درس قرآن کی مجلس میں جمع ہیں. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے جو پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اسی کے وضاحت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے ہیں رسول ان احکام پر، ان تعلیمات پر، ان آیات پر جو اتاری گئی ہیں، بھیجی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں اس رسول کی طرف، من ربہ اس کے رب کی جانب سے، والمؤمنون اور مومنین بھی ان آیات، تعلیمات، احکام پر ایمان لائے ہیں. رسول جن پر یہ آیات اتری ہیں وہ خود بھی ایمان لائے ہیں. سب سے پہلے رسول اپنی نبوت، شریعت پر، اپنی وحی پر خود ایمان لاتا ہے، اور جو مومنین ہیں اس رسول کے پیروکار ہیں وہ سب مومنین بھی ان تعلیمات پر ایمان لائے ہیں. ان تعلیمات میں سے کچھ بنیادی چیزیں یہ ہیں: کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول بھی اور مومنین بھی سب کے سب ایمان لائے ہیں اللہ پر. وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ اور اللہ کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ. اور ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے مومنین کا، رسول کا، کہ ہم تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک رسول میں بھی، کہ ایک رسول کو مانے، ایک کو نہ مانے، کچھ کو مانے، کچھ کو نہ مانے، بعضوں کو نبی قرار دیں، بعضوں کی نبوت کا انکار کریں، بعضوں کا ادب احترام کریں، بعضوں کی گستاخی اور توہین کریں. تو یہ تفریق مومنین اور رسول یعنی محمد عربی یہ نہیں کرتے. سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. کسی رسول پر ایمان لانے میں، اس کا ادب احترام کرنے میں فرق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا اور یہ مومنین کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی اپنے رب کی بات، اپنے رب کی تعلیمات، اپنے رب کے احکام، یہ ہم نے سن لیے. وَأَطَعْنَا اور سننے کے بعد پھر ہم نے اس کو
مان لیا، اس پر عمل درآمد کر لیا، اس کی اطاعت کر لی، اس پر عمل درآمد کیا، اس کی فرما برداری کی، غفرانک، تو اس کے بدلے میں اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف واپسی ہے، آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، آپ ہی کی طرف واپسی کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ایمان کی چند بنیادی چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے مدرسے میں، مکتب میں، تعلیم گاہ میں، مدرسے میں، اسکول میں بھیجتے ہیں تو چند بنیادی چیزیں اس کو اسلام کی بتائی، سمجھائی، سکھائی، یاد کرائی جاتی ہیں۔ مثلا ہم ایمان مفصل کے نام سے چند کلمات کا ایک مجموعہ بچوں کو یاد کرتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، بچے کو بچپن ہی سے اپنے دین سے واقف کرانے کے لیے، اپنے دین کی بنیادی باتیں اس کے دل و دماغ میں بٹھانے، سکھانے، سمجھانے کے لیے، اسلام کے راستے پر اسے ڈالنے کے لیے ہماری تعلیم گاہوں میں صدیوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ایمان مفصل کے نام سے کچھ کلمات اسے یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایمان مفصل ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے، علماء نے اسی آیت پر عمل درآمد کے لیے، اسی آیت کے تقاضے کے تحت وہ کلمات ترتیب دیے ہیں اور بچوں کو سکھانے کا بچپن ہی سے اہتمام کرایا ہے۔ ایمان مفصل میں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے، فرشتوں پر ایمان کا ذکر ہے، نبیوں رسولوں پر ایمان کا ذکر ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان کا ذکر ہے، تقدیر پر ایمان کا ذکر ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر، زندہ ہونے پر ایمان کا ذکر ہے، اور قیامت کے حساب کتاب پر ایمان کا ذکر ہے، اور یہی چیزیں اس آیت میں ہیں۔ تو یہ ایمان کی بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ مسلمان سے اس بات کا مطالبہ ہے، جیسے اس آیت میں فرمایا کہ سب مومنین ایمان لاتے ہیں، یہ خبر ہے تو انشاء کے معنی میں، یعنی مومن کو ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ایک مسلمان خواہ مرد ہو، عورت ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی مومن ہے، ایمان کو تسلیم کرتا ہے، توحید رسالت کی گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس کو اس آیت میں ایک فہرست اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو تو نے ماننا ہے، ان چیزوں کو تسلیم کرنا ہے، ان پہ عقیدہ رکھنا ہے، ان پہ نظریہ رکھنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور رسولوں پر ایمان اس شان کے ساتھ ہو کہ رسولوں میں تفریق نہ ہو، فرق نہ ہو۔ ایک تو ان میں فرق مراتب ہیں، مرتبوں اور درجوں کا فرق ہے، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس طرح تفریق کرنا کہ کسی رسول کو رسول ماننا، کسی کی رسالت کا انکار کرنا، یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وہ چند بنیادی عقائد ہیں، ایمانیات کی باتیں ہیں، جن کا ایک مسلمان سے، ایک مومن سے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ ان کو مانے۔ دیکھیں، آپ ایک چیز سمجھیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ جس ایمان کا ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جس ایمان کے ہم مکلف ہیں، جس ایمان کی باتیں پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، احادیث میں پھیلی ہوئی ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم انسان جو ہیں، یہ اس دنیا کی ایک باشعور مخلوق ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی ہے، عقل کی دولت عطا فرمائی ہے۔ باقی بہت سے جاندار ہیں دنیا میں، حیوانات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے احساس اور شعور دیا ہے، لیکن عقل ان کو نہیں دی۔ انسان کو اللہ نے عقل کے ساتھ ممتاز کیا ہے۔ اس عقل کا یہ نتیجہ ہے، اس عقل کا یہ تقاضا ہے
کہ انسان اس کائنات میں جب رہتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس کائنات میں ایک زندگی گزارتا ہے، تو وہ اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، تجربہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، آسمان زمین کے بارے میں مختلف آئیڈیا لگاتا ہے، مختلف اندازے لگاتا ہے، مختلف چیزیں وہ سوچتا ہے، ایک اپنی سوچ، ایک تھیوری، ایک ذہن، ایک مائنڈ قائم کرتا ہے، زمین آسمان کے بارے میں، کائنات موجودات کے بارے میں، دن رات کے بارے میں، زمانے کے بارے میں، انسان کے پیدائش کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں۔ یہ انسان کی عقل کا مطالبہ ہے، انسان کی عقل کا تقاضا ہے۔ انسان ضرور اس کائنات کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے، انسانی وجود کے بارے میں سوچتا ہے، انسان کے مقصد زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، تخلیق کے سلسلے کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ چیز انسان کی فطرت کی گہرائیوں سے پھوٹتی ہے۔ فلاسفہ نے لکھا ہے اور علماء کلام نے لکھا ہے کہ چند سوالات ایسے ہیں اس کائنات کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس نظام کے بارے میں، چند سوالات ایسے ہیں جو انسان کی فطرت کی گہرائیوں سے پھوٹتے ہیں، انسان کی جبلت سے وہ اٹھتے ہیں، انسان ان سوالات پہ غور کرتا ہے اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی سوچ، کوئی نہ کوئی عقیدہ، کوئی نہ کوئی تصور قائم کرتا ہے۔ مثلاً وہ چند سوالات یہ ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے اور اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا خاتمہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ کائنات کب تک چلے گی، کب سے وجود میں آئی ہے، کب تک چلے گی، آیا اس کائنات کا کوئی آغاز ہے؟ یہ انسان کی فطرت سے ابلنے والا ایک سوال ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی اینڈ اور خاتمہ اور انجام ہے، یہ انسان کی فطرت سے ابلنے والا ایک سوال ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، اور انسانی نسل کب سے دنیا میں چل رہی ہے، کب سے انسانی نسل دنیا میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوچتا ہے انسان کہ اس زندگی کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس زندگی میں ایک مخصوص دورانیے کے لیے، ایک خاص مرحلے کے لیے ہم آتے ہیں زندگی کے سٹیج پر، اور اپنا دور گزار کر ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آیا اس زندگی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی فطرت سے ابلنے والے وہ سوالات ہیں جن پر ہر زمانے کے انسان نے غور کیا ہے، کوئی نہ کوئی سوچ قائم کی ہے۔ انسانی قدیم سے قدیم معاشروں کی تاریخ آپ پڑھیں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انسانی سوسائٹیوں نے قدیم ترین دور سے اور زمانے سے زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی نظریہ قائم کیا ہے۔ کسی نہ کسی نظریہ پر ہر سوسائٹی، ہر سماج، ہر معاشرہ، ہر قوم قبیلہ کسی نہ کسی نظریے پر قائم رہا ہے، اور ان فطرت کے سوالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی تھیوری قائم کی ہے۔ اب اس میں ایک بڑا اہم مرحلہ یہ ہے، بہت اہم چیز یہ ہے، جو بہت اہم ہے، جو ہمارے لیے فیصلہ کن ہے، جس کے لیے میں یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں، ساری بات عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی عقل کی ایک رینج ہے، انسان کی عقل کا ایک دائرہ ہے، انسان کی عقل کا ایک احاطہ ہے، ایک حدود اربع ہے۔ اس سے آگے عقل قدم نہیں رکھ سکتی، پر نہیں مار سکتی، اسے تجاوز نہیں کر سکتی۔ انسان اپنے عقل کے اس دائرے سے جب بھی پاؤں باہر نکالتا ہے نا، تو وہ غلط ریزلٹ دینے لگتا ہے۔ عقل پھر غلط ریزلٹ دیتی ہے، غلط نتائج دیتی ہے، کیونکہ وہ چیز اس کی رینج میں نہیں ہوتی، اور وہ اس چیز میں عقل کے ذریعے تھیوری قائم کرتا ہے، نظریہ قائم کرتا ہے، اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حل نہیں ہوتی۔
تو یہ جو سوالات ہیں ان کو ہمارے فلاسفہ یا علماء عقائد مابعد الطبیعات کے سوالات کہتے ہیں یا الہیات کے سوالات کہتے ہیں۔ ان پر غیبیات کا پردہ پڑا ہوا ہے، یہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ انسان ان چیزوں کو اپنے عقل کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے تو غلط نتائج آتے ہیں، اور چونکہ یہ انسان کی فطرت کا مطالبہ ہے کہ انسان جس کائنات میں رہتا سہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کائنات کو سمجھے اور اس کی صحیح صورتحال کا تعین کر کے اس کی روشنی میں زندگی گزارے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل سے آگے نبوت کا سلسلہ رکھا ہے، نبوت کا سلسلہ رکھا ہے، وحی کا سلسلہ رکھا ہے، رسالتوں کا سلسلہ رکھا ہے، شریعتوں کا سلسلہ رکھا ہے، الہام کا سلسلہ رکھا ہے۔ مابعد الطبیعات کے سوالات، الہیات کے سوالات، غیبی نظام کے سوالات عقل نہیں حل کر سکتی۔ وہ جب بھی حل ہوئے ہیں وحی کے ذریعے حل ہوئے ہیں، نبوتوں کے ذریعے حل ہوئے ہیں، شریعتوں کے ذریعے حل ہوئے ہیں، ہدایتوں کے ذریعے حل ہوئے ہیں، آسمانی کتابوں کے ذریعے حل ہوئے ہیں اور الہام کے ذریعے حل ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء عقائد جب شعور کے آلات کی درجہ بندی کرتے ہیں، ہمارے علماء عقائد جب شعور کے، احساس کے، تفکر کے اور علم کے اور نالج کے آلات اور اسباب اور ذرائع کی درجہ بندی کرتے ہیں تو وہ 3 درجے قائم کرتے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ رکھتے ہیں انسان کے حواس کو، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ یہ جو 5 حواس ہیں نا، سامعہ، باصرہ، لامسہ، ذائقہ، ان کو رکھتے ہیں کہ انسان کے معلومات انسان کے دماغ تک، انسان کے ذہن تک، انسان کے مائنڈ تک پہنچانے کا پہلا ذریعہ حواس ہے۔ وہ سن کر آوازوں کا شعور حاصل کرتا ہے، وہ دیکھ کر کائناتی مادی مٹیریل کو سمجھتا ہے، وہ چکھنے سے علم حاصل کرتا ہے، وہ چھونے سے علم حاصل کرتا ہے۔ پہلا ذریعہ یہ، اور مادی کائنات میں ہمارے علم کا بڑا ذریعہ ہمارے یہ 5 حواس ہیں: آنکھ، ناک، کان اور زبان اور قوت شامہ، سونگنے کی حس۔ جس آدمی کے پاس ان حصوں میں سے کوئی ایک حص کم ہو یا ایک سے زیادہ حصیں کم ہوں، کائنات کے متعلق اس کا اتنا علم کم ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی بہرا ہے تو اب آوازوں سے وہ محروم ہے، آوازوں سے وہ جاہل ہے، آوازوں سے وہ ناواقف ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں موسیقی کیا چیز ہوتی ہے، تال سر کیا ہوتا ہے، بینس کی آواز کیا ہوتی ہے، بکری کی آواز کیا ہوتی ہے، کوے کی آواز کیا ہوتی ہے اور بلبل کی آواز کیا ہوتی ہے، کس کی آواز میں ترنم ہے اور کس کی آواز کان کے پردے پھاڑتی ہے۔ اور آوازوں کے ذریعے جو ہمیں بہت سا علم حاصل ہوتا ہے، دوسرے کے ما فی الضمیر کا، دوسرے کے دل میں کیا ہے، وہ اپنی آواز کے ذریعے، زبان کے ذریعے بولتا ہے، ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دماغ میں پہنچتا ہے تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرا علم کے اس ایک ذریعے سے محروم ہونے کی وجہ سے کائنات کے بہت سے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا باقی لوگوں کو جن چیزوں کا علم ہے اس کو 1/5 علم اس سے کم ہے، کیونکہ آوازوں کے ذریعے بہت بڑا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ اس طرح ایک آدمی نابینا ہے، اس کے آنکھوں کی حس نہیں ہے تو وہ رنگوں کی تمیز نہیں کر سکتا، وہ چیزوں کی جسامت ضخامت کی تمیز نہیں کر سکتا، وہ ہیرے اور ٹھیکرے میں فرق نہیں کر سکتا، اور وہ دیوار میں اور چھت میں فرق نہیں کر سکتا، وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ مشہور ہے نا کہ اندھوں نے سنا کہ ہاتھی آیا ہے شہر میں، تو ہاتھی دیکھنے گئے تو کسی کا ہاتھ اس کے سونڈ پہ پڑا، اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک رسی کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے پشت پر پڑا، اس نے کہا ہاتھی تو ایک چھت کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے جو ہے پہلوؤں پہ پڑا، اس نے کہا ہاتھی تو ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ کسی کا ہاتھ اس کے ٹانگوں پہ پڑا، اس نے کہا ہاتھی تو ایک ستون اور پلر کی طرح ہوتا ہے۔ تو پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ بینائی نہ ہو تو دنیا کے بہت سے علم سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس علم کے جو ذرائع ہیں، پہلا ذریعہ حواس ہے، دوسرا ذریعہ عقل ہے۔ ہمارے 5 حواس جو معلومات عقل کو سپلائی کرتے ہیں، عقل پھر اس میں جوڑ توڑ کرتا ہے اور فیصلے کرتے ہیں، اس سے کلیات اور قوانین بناتا ہے، اس سے ماضی مستقبل تک پہنچ جاتا ہے، اور ان معلومات سے جو حواس کی معلومات ہے اسے تھیوری اور قوانین
قوانین اور ضابطے بناتا ہے اور دنیا میں بہت سا علم وجود میں آ جاتا ہے۔ ہماری عقل مادی کائنات کے متعلق اپنے 5 حواس سے جو چیزیں عقل کے سامنے آتی ہیں، عقل ان میں جوڑ توڑ کرتی ہے۔ چنانچہ جانوروں میں عقل نہیں ہے اور حواس ہیں تو وہ کلیات اور قوانین نہیں بنا سکتے۔ انسان کائنات کے متعلق، موجودات کے متعلق، جمادات کے متعلق، حیوانات کے متعلق، نباتات کے متعلق، ہوا آگ پانی کے متعلق، آکسیجن کے متعلق کلیات اور قوانین بناتے ہیں۔ دنیا میں میڈیکل کا علم پھیل جاتا ہے، انجینئرنگ کا علم پھیل جاتا ہے، لوہاری ترکھانی کا علم پھیل جاتا ہے۔ یہ سب علوم جو وجود میں آئے ہیں، یہ انسان نے اپنے حواس ظاہرہ سے معلومات عقل کے سامنے پیش کر کے عقل کے ذریعے ان علوم کو ترتیب دیا ہے، اور علوم سے لائبریری اور کتب خانے بھر گئے۔ یہ انسان کی عقل کے کمالات اور تسخیرات اور تصرفات اور فتوحات ہیں۔ تو دوسرا ذریعہ علم کا ہے عقل، لیکن عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔ عقل کا وہ دائرہ کیا ہے؟ عقل کا وہ دائرہ یہ ہے کہ عقل عالم مادی کے متعلق قوانین بنا سکتا ہے، اس کائنات کے متعلق فیصلے دے سکتا ہے جو کائنات آنکھوں سے اور کانوں سے، قوت شامہ سے، باصرہ سے، سامعہ سے، لامسہ سے، ذائقہ سے چھوئی، دیکھی، سونگی، سنی جا سکتی ہے۔ اس کے متعلق عقل تجزیات کر سکتا ہے، جوڑ توڑ کر سکتا ہے، کلیات قوانین بنا سکتا ہے۔ یعنی یہ زمین، یہ فضا، یہ خلا، یہ کہکشائیں، یہ کرے، یہ اس عقل کی رینج ہے۔ لیکن علوم کا دائرہ اس سے آگے ہے، علوم کا دائرہ اس سے آگے ہے، حقائق اس سے آگے بھی ہیں، اس کو غیبیات کہتے ہیں، وہ غیبی چیزیں ہیں۔ مثلا آسمانوں سے اوپر کیا ہے، ماضی میں کیا تھا، مستقبل میں کیا ہوگا۔ مستقبل اور ماضی، ازل اور ابد، آسمانوں سے اوپر کا عالم، مرنے کے بعد کے حالات، اور انسان کا آغاز، کائنات کا آغاز، یہ سب غیبیات کے متعلق ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عقل کی رینج سے باہر ہیں۔ ایک مسلمان مفکر ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے عقل کے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ عقل بہت بڑی چیز ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اس دائرے سے عقل کو آگے بڑھانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک ترازو ہو، وہ سونا تولنے والی ترازو ہے، وہ ماشوں اور تولوں کا وزن کرتی ہے، وہ گرام کا وزن کرتی ہے، لیکن ہم چاہیں کہ اس میں دنیا کا بہت بڑا پہاڑ تولیں، کوہ ہمالیہ کو تولیں، کیٹو کو، نانگا پربت کو تولیں، راکا پوشی کو تولیں، ماؤنٹ ایورسٹ کو تولیں، تو وہ تو ترازو چھوٹی ہے بھائی، وہ تو کلو کیا، وہ تو تولوں ماشوں کا وزن کرتی ہے، تو بہت حساس ترازو ہے، اس میں آپ پہاڑ کیسے رکھ کے تول سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی مثال غیبی نظاموں کی اور عقل کی ہے کہ عقل وہ ترازو ہے جو مادی کائنات کے متعلق تھیوریاں دے سکتی ہے، اس خلا کے متعلق، کہکشاؤں کے متعلق، کروں کے متعلق، زمین کے متعلق، جمادات، نباتات، حیوانات کے متعلق آپ کو معلومات سپلائی کر سکتی ہے، آپ کو روشنی میں لا سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر اس چیز کو عقل میں تولنا شروع کریں کہ خدا کیا ہے، کائنات کو بنانے والی ہستی کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی جسامت کیا ہے، اس کی ضخامت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی کمالات کیا ہیں، وہ کب سے وجود میں آیا ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، کیا چاہتا ہے، کیا نہیں چاہتا، کائنات کا آغاز کیا ہے، کائنات کا انجام کیا ہے، ازل کیا ہے، ابد کیا ہے، انسان کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کے حقائق کیا ہیں، برزخ کیا ہے، جزا و سزا کے امور کیا ہیں۔ عقل سے یہ فیصلہ کرنے لگیں گے تو عقل غلط رزلٹ دے گی، کیونکہ یہ عقل کی رینج سے باہر کی چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہمارے علماء عقائد کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر علم کا تیسرا ذریعہ ضرورت پڑتا ہے، وہ ہے نبوت، رسالت، وحی، شریعت، ہدایت، کتاب، الہام۔ اس ذریعے سے اس کا موضوع اور ٹاپک ہی یہ ہے، یہ جو تیسرا ذریعہ ہے علم کا، اس کا موضوع اور ٹاپک ہی یہ ہے کہ غیبیات کو ڈسکس کریں۔ وہ کائنات جہاں عقل کی رینج ختم ہو جاتی ہے، عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے وحی کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے وحی ڈسکشن شروع کرتی ہے، وہاں سے وحی اپنے بات کی آغاز کرتی ہے، وہاں سے نبی جو ہے اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے، وہاں سے ایک رسول اپنی تبلیغ کا آغاز کرتا ہے۔
کیونکہ اس کا ذریعہ عقل نہیں ہے، وحی ہے، تو وحی کے ذریعے پھر یہ سوالات حل ہوتے ہیں۔ اور شاید یہی راز ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک نقطے کی طرف، ایک پوائنٹ کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ شاید یہی راز ہے کہ قرآن مجید جب انسان کے سامنے آیا، قرآن مجید نے انسان کو مخاطب کیا، انسان کے لیے ہدایت کی بات شروع کی، تو قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ آپ پڑھیں، سورہ فاتحہ قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ اکبر۔ تقوی کا معیار، ایمان کا معیار یہ قرار دیا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیب سے قرآن نے بات شروع کی، تو وحی اور الہام کا موضوع اور اس کا ٹاپک اور اس کا دائرہ کار اور اس کا ہدف اور اس کی رینج اور اس کا موضوع جو ہے وہ غیب ہے، غیبیات سے بحث کرتا ہے۔ نبی آ کر یہ بتاتا ہے کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا، کائنات کا اینڈ اور خاتمہ کیا ہوگا، انسان کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کس مقصد کے لیے آیا، انسان کا آغاز کیسے ہوا، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، موت کے بعد کا نظام کیا ہوگا، موت کے بعد کے احوال، کیفیات، حالات، سلسلے، مرحلے کیا ہوں گے، اور یہ کہ اللہ کون ہے، اللہ کا انسان سے تعلق کیا ہے، انسان کا اللہ سے کیا تعلق ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی کمالات کیا ہیں، اور اللہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے، کن باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ مابعد الطبیعات کے وہ سوالات ہیں کہ جن کو نبی آ کے حل کرتا ہے، نبوت آ کے حل کرتی ہے، رسالت آ کے حل کرتی ہے، کتاب آ کے حل کرتی ہے، آسمانی صحیفہ آ کے حل کرتا ہے، آسمانی آیتیں آ کے حل کرتی ہیں، الہام آ کے حل کرتا ہے۔ ہمیشہ انبیاء کا یہ موضوع رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک سب انبیاء نے اپنے اس موضوع پر بات کی ہے اور انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ دو ذریعے عقل کے تمہارے پاس ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے، بلکہ ان میں بھی تمہیں بہتر ہم مشورے دیں گے، لیکن ہمارا موضوع یہ ہے کہ غیبیات میں ہم تمہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم پورے کائنات کی بات کرتے ہیں، پورے کائنات کے عقدے، لا ینحل عقدے، پیچیدہ معمے جو عقل کی گروں سے نہیں کھول سکتے، وہ ہم کھولنے آئے ہیں، وہ ہم تمہیں بتانے آئے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ نبی جس چیز پر ڈسکس کرتا ہے، نبی جو چیز حل کرنا چاہتا ہے، انسانوں سے جو باتیں منوانا چاہتا ہے، انسان کے دل و دماغ میں غیبیات کے متعلق، مابعد الطبیعات کے متعلق، الہیات کے متعلق اور انسانی فطرت کی گہرائیوں سے ابھرنے والے سوالات کے حل کے متعلق جو تھیوریاں پیش کرتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور نبی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو احتمال اور امکان کے درجے میں نہیں ماننا، بلکہ یقین کے درجے میں ماننا ہے، 100% یقین کے درجے میں۔ یہ 100% یقین کا جو درجہ ہے یہ ایمان ہے۔ اگر 99% جو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ شک ہے، وہ شک ہے، وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں، وہ ایمان سے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا بہت بڑا معیار ہے، ایمان کا بہت اونچا مقام ہے۔ ایمان 100% یقین کو چاہتا ہے۔ ایمان انسان سے خدا کا یہ مطالبہ ہے، رسولوں کا یہ مطالبہ ہے کہ الہیات کے متعلق جو باتیں وحی سے تمہیں پیش کی جائیں اس کو 99% نہیں 100% ماننا ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر وہ 99% پر بھی آ جائے وہ ایمان نہیں ہوگا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ انسانی تاریخ کے دو طبقوں کو دیکھیں۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ دو طبقے رہے ہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مومن اور کافر، مسلمان اور کافر، حق والے اور باطل والے، گمراہی والے، ہدایت والے، دو طبقے رہے ہیں۔ ان دو طبقوں کا بنیادی فرق کیا ہے، ان میں حد فاصل کیا ہے۔
اگر آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہیں تو اب آپ کو اگلی بات سمجھنا آسان ہو گیا کہ مابعد الطبیعات کے متعلق، الہیات کے متعلق جنہوں نے انبیاء کے دیے ہوئے نتائج کو اور پیغامات کو قبول کیا وہ حق والے ہیں، اور جنہوں نے مابعد الطبیعات کے متعلق اپنے عقل سے، اپنی سوسائٹی سے، اپنے ماحول سے، اپنے رسم و رواج سے یہ فیصلے حل کرنے کی کوشش کی، وہ ہدایت سے محروم لوگ تھے۔ انسانی تاریخ جو ہدایت اور ضلالت کی ہے، کفر اور ایمان کی ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جنہوں نے وحی کے علم کے تیسرے ذریعے کو مانا کہ ہم اپنے عقل کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں، یہاں سے انبیاء کے ساتھ سفر کریں گے، آگے ہمارا دماغی سفر، ہمارا ذہنی سفر، ہماری شعور کا سفر وہ انبیاء کی معیت میں ہوگا، انبیاء کی تابعداری میں ہوگا، وہ ہر زمانے کے مومن تھے۔ اور جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے، اس کو غیب کا ترجمان نہیں مانتے، اس کو خدا کا نمائندہ نہیں مانتے، اور اس بات کو نہیں مانتے کہ اس کا آسمانوں سے رابطہ ہے اور کنیکشن جڑا ہوا ہے، بلکہ یہ چیزیں ہم اس سے بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے باپ دادوں نے جو طریقہ بتایا، اگر انہوں نے کسی بت کے آگے ہمیں جھکایا، ہم بت کو خدا مانیں گے، اس خدا کو خدا نہیں مانیں گے جس کا یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ اصل جھگڑا یہ رہا ہے ہمیشہ انسانی سوسائٹی میں کہ غیبیات اور مابعد الطبیعات کے لیے نبی کو کون تسلیم کرتا ہے، کون نہیں تسلیم کرتا۔ جنہوں نے اپنے عقل پر بھروسہ کر کے اپنے رسم و رواج پہ، ماحول پہ، باپ دادوں سے ملے ہوئے طریقے پہ بھروسہ کیا، وہ گویا کہ اس عقل اور اپنے انسانی ذرائع پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کائنات کے متعلق فطری سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ اور جنہوں نے انبیاء پر ایمان لایا، انہوں نے گویا کہ عقل کو ایک طرف رکھ دیا اور انہوں نے انبیاء کے بتائے ہوئے تعلیمات کے متعلق غیبیات اور مابعد الطبیعات اور الہیات کے سارے سوالات کا جواب انہوں نے تسلیم کیا۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ ایک چیز سناتا ہوں، اس سے آپ کو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور صبح کو آ کے آپ نے خبر دی کہ آج رات کے ایک حصے میں میرا رب مجھے اسی وجود کے ساتھ آسمانوں پہ لے گیا تھا، 7 آسمانوں کا مجھے معائنہ کرایا، آسمانوں سے گزار کے مجھے اللہ تعالیٰ عرش پر لے گئے، اپنے پاس لے گئے، اور یہ سارے امور پیش آئے جو معراج میں پیش آئے، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں جس کا تذکرہ ہے اجمالاً اصولاً، تو مسلمانوں نے آمنا صدقنا کہا، حضور کی بات پہ صحابہ آمنا صدقنا کہتے تھے، کیونکہ اصول یہ تھا کہ یہاں عقل کی بات نہیں، یہاں نبوت کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اتھے عقل کم نہیں کر دی جتھے عشق قرآنہ ڈیرا ہے، تو یہاں تو وہ بات ہوتی ہے۔ صحابہ نے بغیر چوں چرا کے جی جان سے یہ بات تسلیم کی۔ اب یہ بات ہوتے ہوتے ابو جہل تک بھی پہنچ گئی، جو حضور کا بڑا منکر تھا، مخالفین میں سے سرغنہ تھا، کفر کا امام اور لیڈر تھا، تو اس نے اور باقی کافر سرداروں نے بڑا مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر۔ بات وہی ہے نا کہ عقل پر اعتماد کی، عقل سے آگے کوئی بات، اپنے سمجھ اور عقل سے آگے کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کہا لو جی، پہلے تو اس کی باتیں زمین تک تھیں، اب تو یہ آسمان پہ ہی پرواز کرنے لگا ہے۔ اچھا، اس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ آج موقع ہے ابو جہل کو، آج موقع ہے ابوبکر صدیق کو جانچنے کا، کہ آج اس کو منحرف کرنے کا، حضور سے ہٹانے کا آج بڑا اچھا موقع ہے۔ وہ ابوبکر صدیق سے ملا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھی نے کیا نئی بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ حضور نے یہ بات فرمائی ہے، یہ سارا کچھ اس نے بتا دیا۔ تو اس پہ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اچھا واقعی انہوں نے ایسا کہا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل ایسا کہا ہے۔ ابو جہل شاید خوش ہو گیا کہ ان کو شک ہو گیا، یہ تعجب کر رہے ہیں کہ اتنی عجیب بات بھی انہوں نے کی، تو انہوں نے کہا ہاں ایسی باتیں تو وہ کہتا ہے۔ اس پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سچوں کے سچے تھے، ان کا نام ہی صدیق تھا، حضور کے سب سے بڑے تصدیق کنندہ، اس امت کے سب سے زیادہ شرف اور فضیلت اور مقام اور مرتبے والے انسان اہل سنت کے ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
اور معراج کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج حضور کو بیداری میں ہوئی۔ مسلمانوں میں سے بعض روشن خیال طبقے یہ کہتے تھے معراج کے بارے میں کہ یہ ایک خواب تھا، ان کی عقل چونکہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ خواب تھا، تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں آسمانوں پہ گیا ہوں، حالانکہ خواب میں بھی معراج ہوئی ہے، اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو معراج حضور کی مشہور ہے اس کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بیداری کی حالت میں ہوئی اور اسی جسم کے ساتھ ہوئی، اس مادی جسم گوشت پوست کے اس وجود کے ساتھ، صرف روحانی معراج نہیں تھی کہ روح کو لے جایا گیا اور جسم کو چھوڑا گیا ہو، اسی جسم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں تشریف لے گئے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں اس کی صراحت ہے کہ ہم اہل سنت معراج کو بیداری کا عمل شمار کرتے ہیں اور اس جسمانی وجود کے ساتھ معراج ہونے کے قائل ہیں کہ روح مال بدن کے ساتھ آپ نے یہ آسمانوں کا سفر کیا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ اچھا اگر آپ نے فرمایا ہے تو میں دل و جان سے یہ بات مانتا ہوں، حضور نے اگر فرمایا ہے تو میں دل و جان سے پورے ایقان و یقین سے اور اپنے پورے شعور کے ساتھ یہ بات مانتا ہوں۔ اس پہ وہ کہنے لگا ابو جہل کہ اچھا ایسی بات بھی آپ مانیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آسمانوں پہ چلے جائے، بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اس سے بڑی بڑی باتیں ہم مان چکے ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ہم مان چکے ہیں، تو یہ بات تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے زیادہ انوکھی بات تو نہیں ہے، نرالی بات تو نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا باتیں آپ مان چکے ہیں جو اس سے بھی عجیب و غریب ہیں، اس سے عجیب و غریب بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں دیکھو حضور نے ہمیں فرمایا کہ پل صراط سے ہر انسان نے گزرنا ہے اور وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یہ بات کہاں ہماری سمجھ میں آتی ہے؟ تلوار سے تیز اور بال سے باریک چیز ہو، اس پہ سارے انسانوں کا مرور اور گزر اور عبور ہو، یہ بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا جنت ہے اور جنت ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی اور ایسی ایسی صفات اس کی بیان فرمائی ہیں، قرآن میں اللہ نے آیتیں اتاری ہیں، ایسی جنت تو ہماری عقل میں نہیں آتی لیکن ہم مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جہنم ہے، جہنم میں یہ عذاب ہیں، یہ سلسلے ہیں، یہ چیزیں ہیں، حضور کے کہنے پہ ہم نے مان لیا۔ تو یہ چیز تو اس سے زیادہ انوکھی نہیں ہے، یہ بھی ایسی بات ہے۔ اور حضور نے عرش کے متعلق، لوح و قلم کے متعلق، تقدیر کے متعلق ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں، ہم سب باتوں کو مانتے ہیں۔ تو اس سے میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مومن جو ہیں غیبیات میں، الہیات میں، مابعد الطبیعات میں اور فطرت کی گہرائیوں سے پھوٹنے والے سوالات میں عقل کے اطمینان کا انتظار نہیں کرتا، جب وحی اور الہام سے یقینی طور پر وہ بات ثابت ہو جاتی ہے، رسول سے صحیح ذریعے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رسول نے یہ بات کہی ہے، مثلا صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، متواتر حدیث سے ثابت ہو جائے، خبر مشہور سے ثابت ہو جائے، خبر واحد سے ثابت ہو جائے جس کے راوی صحیح ہوں، تو اس مومن اس کو مانتا ہے۔ عقل اگر وہ یہ انتظار کرے گا کہ یہ میری عقل میں آئے تب مانوں گا، پھر تو 90% دین سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ عقل کے شریعت کے زیادہ امور غیبیات کے متعلق ہیں، دنیا کے نظام کو بھی شریعتیں استوار کرتی ہیں۔ یہ فقہ کا علم کیا ہے؟ یہ دنیا کا نظام سکھانے کے لیے، لیکن غیبیات کے متعلق جو علم ہے جس کو ہم علم عقائد یا علم الکلام کہتے ہیں اور قرآن مجید کا بہت بڑا موضوع ہے، بلکہ اصل موضوع ہے، تو یہاں تو عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب یہاں جن انسانوں کی عقلیں فاسد ہیں، جن کو نبوت کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ آپ کافر اسکالروں کو ان سے پوچھیں کہ یہ بات ماننے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے، تو کہیں گے جی عقل کے خلاف ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ عقل کے خلاف ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ پوائنٹ دے رہا ہوں، یہ آپ نے ملحوظ رکھنا ہے، بہت سی گمراہیوں کا آپ سامنا کر سکیں گے کہ الہیات کی باتیں، نبوت کی باتیں، شریعت کی باتیں عقل کے خلاف نہیں ہوا کرتی، بلکہ عقل کے دائرہ کار سے اوپر ہوا کرتی ہیں۔ فرق ہے دونوں باتوں میں، عقل کے خلاف ہونا اور چیز ہے
اور عقل کی رینج سے باہر ہونا اور چیز ہے۔ اس بات کو سمجھیں، کافر اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ یہاں کافر مغالطہ کھا جاتے ہیں، کافر یہاں مغالطہ کھا جاتے ہیں کہ جو چیز عقل کی رینج سے باہر ہے اس کو عقل کے خلاف سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ عقل کے خلاف ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ عقل کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہے، وہ عقل کے لیول کی بات ہے، عقل میں آنی چاہیے، عقل میں کیوں نہیں آتی؟ عقل کے خلاف ہونے کا تو یہ مطلب ہے۔ جبکہ کیس یہ نہیں ہے، ہمارا کیس یہ نہیں ہے، ہمارا مقدمہ یہ نہیں ہے، مقدمہ ہمارا یہ ہے کہ وہ عقل کے دائرے میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ عقل کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی، عقل کو اس ججمنٹ پہ نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ فیصلہ کرے کہ یہ چیز تمہیں سمجھ آتی ہے، مانے یا نہ مانے۔ جب وہ عقل کے دائرے سے ہی باہر ہے، وہ کوہ طور وہ جو ہے K2 پہاڑ جتنی ہے، اور اس کو آپ سنیارے کے ترازو پہ تولنا چاہیں تو ترازو ٹوٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، وہ کیا کرے گا وہاں پر؟ اسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، جو فلاسفر ہوتے ہیں غیر مسلم، ان کی اصل ان کا پرابلم کیا، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ ہم عقل کی ایک رینج مقرر کر لیں، عقل کا ایک دائرہ کار مقرر کر لیں، اس دائرے سے آگے عقل کو استعمال نہ کریں، عقل کو نتائج دینے کا پابند نہ کریں۔ وہ یہ بات نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں عقل لامحدود ہے، عقل کو ہر چیز میں ہم ٹانگ اڑانے کا جو ہے حق دیں گے۔ یہاں سے مسئلہ خراب ہوتا ہے، وہ پھر غیبیات میں بحث کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، بات لمبی ہوگی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو امور اس آیت میں بیان ہوئے، کل آمن باللہ وملائکتہ، یہ مابعد الطبیعات کے بڑے اہم سوالات ہیں، اس کو نبوت نے حل کیا ہے، نبوت نے اس کے متعلق تھیوری پیش کی، اس کو عقل کے حوالے نہیں کیا جائے۔ اب ایک کافر، ایک غیر مسلم سوسائٹی یہ سمجھتی ہے کائنات کے متعلق، مثلا آپ ہندوؤں، بدھ مت والوں، سکھوں اور ایسے مشرک قوموں کے پاس جائیں، ان کی بھی کائنات کے متعلق ایک تھیوری ہوتی ہے جو ان کے بڑوں نے اپنی عقل سے گڑھی ہوگی۔ کہتے ہیں یہ مختلف دیوتا ہیں، ان کے معبودان باطلہ ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ سارا یہ نظام چلا رہے ہیں، اس نظام کو انہوں نے وجود بخشا، اس کو شرک کا دیومالائی نظام کہتے ہیں۔ ساری مشرک قوموں کی یہ تھیوری رہی ہے کہ کائنات کے نظام کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سے دیوتا ہیں جو بہت سے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، ان کے نام بھی مختلف مشرک قوموں کے یہاں مختلف نام ملتے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کائنات کو وجود میں لانے والے ہیں، اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اس کائنات کے لوگوں کی، مخلوقات کی زندگیوں کے وہ مالک ہیں۔ ایک اور طبقہ آپ کے سامنے آئے گا جو کمیونسٹوں اور دہریوں کا طبقہ ہے، ان کی کائنات کے بارے میں، مابعد الطبیعات کے سوال کے بارے میں تھیوری یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، یہ آٹومیٹیکلی کائنات ہے، یہ بغیر خدا کے ہے، یہ خود بخود وجود میں آئی ہے، خود بخود چل رہی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اس کا کوئی اینڈ اور خاتمہ نہیں ہے، اور انسان، مخلوقات اس میں آ کے فنا ہوتی رہیں گی، اور جو مخلوق فنا ہو جائے، انسان مر جائے، پھر وہ مٹ جاتا ہے، پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک تھیوری ہے، کمیونسٹوں کی بھی، دہریوں کی بھی یہ تھیوری ہے، مشرک قوموں میں بھی تھی اکثر، اور ہر وہ قوم جو قیامت کی منکر ہے نا، وہ یہی تھیوری رکھتی ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو اس طرح اور قوموں کا آپ حال دیکھ لیں، تو اس کے درمیان مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا موقف یہ ہے جو اس آیت میں پیش کیا گیا کہ نہیں، صحیح صورتحال یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک معبود ہے، ایک ذات ایسی ہے جس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جو اس کائنات کو چلانے والی ہے، اور وہ اتنی زبردست ذات ہے، اتنی علیم خبیر ذات ہے، اتنی قدیر ذات ہے، سمیع بصیر ذات ہے کہ پورے کائنات کو ازل سے، عدم سے وجود میں لانے والی بھی ہے اور چلانے والی بھی ہے، وجود میں لانے والی بھی ہے، اس کی ڈیزائننگ اور تخلیق کنندہ بھی وہ ذات ہے، اور ڈیزائننگ اور تخلیق کے بعد اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی اسی ذات کے پاس ہے۔
سارے مخلوقات کو، ہر مخلوق کو، ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک، ایک ذرے سے لے کر ایک کرے تک، ایک سیارے اور ایک کہکشاں تک، ہر مخلوق کو وجود بھی اسی نے بخشا ہے، اور ہر مخلوق کو وجود بخشنے کے بعد اس کے وجود کے جو تقاضے ہیں، اس کے بقا کے جو ضروریات ہیں، جو سہولیات ہیں، ان سب کو پورا کرنے کا سامان بھی اسی کے دربار سے آتا ہے، اسی کے سسٹمائز کرنے سے وہ منظم ہو کے وجود میں آتا ہے۔ یہ توحید کے عقیدہ مسلمان کو یہ سکھاتا ہے۔ قرآن، سارا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے بارے میں پورے قرآن میں بات کرتا ہے کہ ہم نے فلاں چیز کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، فلاں کو پیدا کیا، فلاں کے ہم مالک ہیں، فلاں اس کائنات کے ہم بادشاہ ہیں، اس کائنات کے ہم وارث ہیں، اس کائنات کے ہم اتھارٹی ہیں، اور اس کائنات کے ہر چیز میں ہمارا حکم چلتا ہے، ہمارا ارادہ چلتا ہے، کسی کی مجال ہے ہمارے حکم کے آگے چون چرا کرے۔ اور یہ کہ اس کائنات کا یہ سارا سسٹم، منظم سسٹم، جس سے سارے مخلوقات کو ان کے بقا کا سامان مل رہا ہے، وہ مناسب ماحول مل رہا ہے جس میں وہ جی سکیں، یہ سارا سسٹم ہم نے سسٹمائز کیا ہوا ہے۔ یہ بات قرآن کرتا ہے توحید کے تناظر میں۔ کون سا فلسفی ہے، کون سا انسانی معاشرہ ہے جو اللہ کے بارے میں اپنے عقل کے ذریعے اتنی منظم معلومات اخذ کر سکے، خدا کی ان کمالات کو عقل کے زور پہ سمجھ سکے؟ تو یہ توحید کا عقیدہ ہے جو قرآن کہتا ہے کل آمن باللہ، کہ رسول بھی اور سارے مومنین اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اللہ کو کائنات کا خالق، مالک، رازق، معبود، تخلیق کنندہ مانتے ہیں، چلانے والا مانتے ہیں، عزت ذلت کا مالک مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک مانتے ہیں، اور اس کے ربوبیت اور اس کے پرورش کے سارے نظاموں کو چلانے والا مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک اینڈ ہے۔ قیامت کا عقیدہ ہمیں یہ آیت سکھاتی ہے کہ یہ کائنات بہت عرصے سے وجود میں آئی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ چلے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اس کائنات کا اینڈ اور خاتمہ ہو جائے گا، پھر ایک اور کائنات کا آغاز ہوگا، وہاں کے اپنے اصول اور قوانین ہوں گے، وہاں جزا سزا کے مرحلے ہوں گے، وہاں حساب کتاب کے صورتحال پیش آئے گی، وہاں حشر نشر کے معاملے ہوں گے، وہاں عمل نہیں ہوگا، وہاں نتائج ہوں گے، جو اعمال کیے گئے ان کے نتائج وہاں سامنے آئیں گے۔ اور قرآن یہ بات کرتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے، اس کائنات کے نظاموں کو چلانے کے لیے اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ کچھ موت کے نظام پہ معمور ہیں، کچھ رزق روزی کے نظام پہ معمور ہیں، کچھ ہواؤں بارشوں کے نظام پہ معمور ہیں، کچھ تکوینی فیصلوں کے نظام پہ معمور ہیں، کوئی انسان کے اعمال کی ریکارڈنگ اور ڈیٹا مرتب کرنے پہ معمور ہیں۔ فرشتوں کے متعلق اسلام تھیوری دیتا ہے، قرآن جگہ جگہ بات کرتا ہے۔ تو یہ اس آیت میں اس پورے غیبیات کے نظام کی فہرست فراہم کی گئی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ تو اس آیت کے متعلق انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ ہوں گی، اور کافی چیزیں اس میں ابھی ہیں جو انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ آج کی مجلس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور سب شرکت کرنے والی ماؤں بہنوں اور معزز خواتین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے معمولات آگے پیچھے کر کے تشریف لائیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس فتنوں کے دور میں اللہ رسول کی بات سننے سمجھنے کے لیے، اپنے ایمانی مطالبات کو سمجھ کرنے کے لیے دین کی ایسی مجلسوں میں، محفلوں میں جہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہو، دین کی بات ہوتی ہو، وہاں ہم شامل ہو کر اپنے ایمان کو، شعور کو، یقین کو ہم بڑھائیں گے اور اپنے دین سے آگاہی حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔